یہ جو سرزمین ہے جس کو ہم بیت المقدس کہہ رہے ہیں، جس کو آپ مسجد اقصیٰ کہہ رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی جو تعمیر ہے، وہ سب سے پہلی تعمیر تو جناب آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ہوئی، اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد تعمیر، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں موجود ہے کہ سب سے پہلی اس کی تعمیر مخلوقات میں جناب آدم نے کی ہے، پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح، جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جناب داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ اس کی سنگ بنیاد جناب داؤد علیہ السلام نے رکھ دیا تھا، اور ان کے دور میں اس کی تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب اس کی تعمیر کی کمپلیشن جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ 22واں پارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری تفصیل ہمیں وہاں ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے وہ جنات سے کروائی۔ پورا دن وہ کام کرتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جتنی دیر وہ کام کرتے تھے ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، جناب اسرائیل آ گئے ہیں، ان کی روح مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں لے گئے ہیں، وہ اسی طرح سے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے 4 سال تک جنات جو ہیں ان کو پہلے رات میں چھٹی مل جاتی تھی، اب چونکہ ظاہری طور پر آپ کی روح مبارک نکل گئی اور آپ اسی طرح سے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، اب چھٹی دیں گے تو چھٹی ہوگی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ 5 بجیں گے تو وہ جناب کارڈ پنچ کریں گے، جناب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ تو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی تھی کہ وہ بھی ان پر کرم تھا، مہربانی تھی کہ چلو رات کو آرام کر لیا کرو۔ اب ان کو چھٹی نہیں ملی اور کہا 4 سال تک وہ صبح و شام کام کرتے رہے، اور انہیں کب پتہ چلا ہے 4 سال کے بعد کہ جب وہ لکڑی جس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اسے دیمک نے آ کر کھایا ہے، لکڑی کمزور ہوئی ہے، تو جسم کے وزن کی وجہ سے لکڑی جب ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک جب زمین پر تشریف لایا تو تب پتہ چلا کہ جناب آپ کا تو وصال ہو گیا، اور جب غور کیا تو کہا کہ اتنا عرصہ پہلے وصال ہو گیا، تو ایک دوسرے پر افسوس کرنے لگے کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا، اس مشقت سے ہم بچ جاتے۔ تو یہ جو تعمیر ہے یہ مکمل جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تو اسی وجہ سے اس مقام کا ایک دوسرا نام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہیکل سلیمانی ہے۔ اس ہیکل سلیمانی کی جو تعمیر ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر فرمائی، اس کے اندر جو تعمیر کا شاہکار تھا کتنا شاندار، فرمایا کہ روشنی کا انتظام جو ہے بڑے نرالے انداز میں کیا گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی جو مسجد ہے اس کو سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر فرمایا کبریت احمر، یعنی جس کو آپ سرخ گندک کہتے ہیں، فرمایا اس کا انتظام کیا، اور اس سرخ گندک کی روشنی اتنی ہوتی تھی کہ کسی چراغ کے جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، مسجد روشن ہی رہتی تھی۔ تو جس کو ہیکل سلیمانی کہا جا رہا ہے ہماری اصطلاح میں اسے مسجد اقصیٰ کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ بیت المقدس کی وہ سرزمین ہے۔ بخت نصر اس نے آ کر اس پوری سرزمین کو ملیا میٹ کیا، بالکل مٹا کر رکھ دیا۔ عیسائی بادشاہ تھا، تو یہودیوں کے ساتھ تو عیسائیوں کا پرانا جھگڑا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا، اور عیسائی کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم نے ہمارے خدا کو صلیب پر چڑھایا، تو آپس کا ان کا ٹاکرا صدیوں سے چل رہا ہے۔ تو بخت نصر نے جو ہے وہ اس پوری جو تعمیر تھی اس کو ملیا میٹ کیا، زمین کو بالکل بلڈوز کیا، یہاں کے جتنے یہودی تھے سب کو یہاں سے مار بھگایا اور اس سرزمین سے ان کو نکالا گیا۔ 135 عیسوی حضور کی ولادت کب ہے؟ 571 حضور کی ولادت سے اتنا سال پہلے 135 عیسوی، اسی پر میں بات کو ختم کروں گا، اور یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے، غور کیجئے گا ذرا۔ انہیں جب اس سرزمین سے نکالا گیا تو وہ 135 عیسوی تھا، اتنا عرصہ پہلے وہاں سے نکالے گئے، اور آج یہ کلیم کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں اس زمین سے نکالا گیا تھا اس لیے ہمیں یہ زمین واپس دو۔ کب نکالے گئے؟ حضور کی آمد سے بھی اتنا سال پہلے، اور آج ان کا کلیم اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ہم یہاں پہلے آباد تھے، اگرچہ وہ سالوں سال پہلے تھے، لیکن یہ زمین ہماری، ہمیں دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج اگر یہ کہا جائے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ کرو،
یروشلم کو جو ہے انٹرنیشنل سٹی بناؤ، یہودیوں کو اپنی آبادیاں کرنے دو، ٹھیک ہے جی آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ اور کس بنیاد پر ان کو دے دیں؟ اس لیے کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں 135 عیسوی میں وہاں سے نکالا گیا تھا، چونکہ یہ پہلے یہاں رہتے نا، ان کی زمین ہے تو ان کو اس زمین کا حصہ دے دیا جائے۔ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، جی ان کو دے دیا جائے، ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا، مار کے عیسائیوں نے نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ حضور 571 میں تشریف لا رہے ہیں، 40 سال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گزارے، پھر اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے، پھر حضور علیہ السلام نے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، ریاست مدینہ کا قیام فرمایا۔ حضور کے آنے سے پہلے اس یثرب والی زمین پر یہودی رہتے تھے، اور چونکہ وہاں پر وہ امن عامہ کے نقص کو قائم کر رہے تھے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے مار بگایا۔ قبیلہ بنو نذیر ہمارے سامنے ہے، خیبر کا قلعہ ہمارے سامنے ہے، ان کو وہاں سے مار بگایا، ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ جب ان کو وہاں سے باہر نکالا گیا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو زمین آپ کو ان کو واپس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ 135 عیسوی میں وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، ان کے کئی 100 سال کے بعد جس مدینہ سے ان کو نکالا گیا، کیا وہ اس زمین کو کلیم نہیں کریں گے؟ تو اگر وہ آپ زمین دیتے ہیں تو پھر یہ مدینہ کے لیے بھی تیار رہیں کہ اس میں بھی بٹوارہ آپ قابل قبول ہے۔ تو آپ نے تو پچھلی درس میں کہا تھا کہ ہم تو کسی طور پر بھی مدینہ ان کو نہیں دیں گے، تو اگر آپ مدینہ نہیں دیتے تو اسے بدرجہ اولا نہیں دینا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے معاملہ ہے کہ کسی کی 5 مرلے کی زمین اور ایک شخص آئے اور آ کر 1 مرلے پر اپنا گھر بنا لے اور وہ کہے چلو یار اب بنا لیا اس نے تو چلو اس 1 مرلے پر رہنے دو، 4 مرلہ میرے پاس ہی رہے گا، اور پھر وہ آ کر ایک اور مرلے پر قبضہ کر لے، آپ کہیں کوئی بات نہیں 2 مرلے 3 تو میرے پاس ہیں۔ ایسا کبھی بھی کہیں نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس 1 مرلہ کے لیے تن من دھڑ کی بازی لگا دیتے، اور اس کے حصول کے لیے جو ہے آپ اپنی جان کو بھی دینے پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جناب اپنی زمین اور اپنے حق کے لیے اگر کوئی دنیا سے بھی چلا جائے تو اسے شہادت کا رتبہ ملے گا۔ یہ زمین وہ ہے کہ جس کو کلیم ہم کرتے ہیں، وہ زمین وہ ہے جسے حرم رب ذوالجلال کے انبیاء نے بنایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں 5 مقامات پر بارکنا کے الفاظ ہیں، ہم نے برکت رکھی، ہم نے برکت رکھی۔ اور یہ بارکنا کے 5 مقامات جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے ارض مقدس کے لیے ہیں، فلسطین کے لیے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور اسی کے پھر آگے فرمایا بارکنا فیہا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ تو جہاں جہاں برکت کا تذکرہ ہے اسی زمین کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں شارحین نے فرمایا کہ وہ جو سرزمین جس کو بار بار قرآن برکت والا کہہ رہا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو وہاں ہوگا وہ ایمان کے معاملے میں بچا ہوا ہوگا، ایمان سارا سمٹ کر اس سرزمین کی طرف چلا جائے گا، ایمان سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں ہے۔ تو ایمان کی جو اصل ہے وہ اس سرزمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں پھر یہ جملہ دہراتا ہوں، آج وہاں کے مسلمان پوری امت کا قرض ادا کر رہے ہیں۔